میرا اعتراض بلوچی بزرگ پر نہیں اور نہ ہی ان کی مقبولیت سے خائف ہوں۔ میرا اعتراض اس قوم پر ہے۔ سادہ سا باریش اور مومر شخص قادر بخش مری صرف اپنے حلیے اور حیت سے مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو اپنا مرید بنا گیا۔ کچھ تو جذبات میں اس قدر بہہ گئے کہ مشابہت صحابہ سے کر دی۔ بعض جوشیلوں نے سیدھا سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا دیا۔ ایک 9 سیکنڈ کی ویڈیو اس قوم میں ایک اجنبی شخص سے اس قدر عقیدت بھر دیتی ہے کہ وہ جوک در جوک اس کی جھونپڑی میں جا پہنچتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹ نام کر دیتے ہیں۔ جاوید افریدی حج کے مفت پیکج کا اعلان کرتا ہے، ہب کی ایک جھونپڑی بوسہ گاہ خلائق بن جاتی ہے۔ ٹی وی اور یوٹیوب چینلز انٹرویو کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو سوچئے جب دجال کا ظہور ہوگا تو ہم اس کے حلیے اور حیت سے متاثر نہ ہوں گے، جو دنیا بھر کے شعبے لے کر مشرق سے نکلے گا، بارش برسائے گا، صحرا گلستان میں بدلے گا، کئی معجزات کھلی آنکھوں سے دکھائے گا، جنت اور جہنم ساتھ لے کر چلے گا، تو کیا ہمارا ایمان متزلزل نہ ہوگا؟ قادر بخش مری کی کوئی کرامت دیکھے بنا صرف اس کے لباس اور چال ڈھال کو دیکھ کر ہم مر مٹے اور اب اس کے قدموں میں بیٹھ کر دم درود کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں، تو خود فیصلہ کیجئے کہ دجال تو پوری تیاری کے ساتھ آئے گا۔ یہ ویڈیو، یہ بلوچی بزرگ ایک لٹمس ٹیسٹ تھا کہ یہ قوم کیا سوچتی ہے، کتنی شخصیت اور ظاہر پرست ہے۔ ایک بار پھر عرض کر دوں، وہ بزرگ معصوم ہیں، سادہ لو ہیں، لیکن سوال بچھڑے کی پوجا کرنے والوں سے ہے، بچھڑے سے نہیں۔ آپ نے ایک عام شخص کو محض لباس اور وضاحت سے صحابی کا درجہ دے ڈالا۔ دجال تو پھر پوری تیاری اور لوازمات کے ساتھ نمودار ہوگا، تب کیا کریں گے؟ یاد رکھیے، یہ ویڈیو ایک لٹمس ٹیسٹ تھا، اکثریت فیل ہو گئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ جی بابا جی کو ایک بار پھر مدینہ بلا لیجئے، ان کی باقی زندگی وہیں گزرے اور یہ جنت البقیع میں دفن ہو، ورنہ یہاں ان کے مزار اور آستانے کی